اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی وغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما
ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام. اللهم احشرنا في زمرة الحسين عليه السلام. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر
سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام کربلا کے شیر تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اے امام وقت تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ہاں وہ فاطمہ آرزوئے قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انعام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اللہم صلی علی محمد و اللہم صلی علی محمد و محمد حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ ہمیں سب ایک خیال کے نکلے وفا کی راہ ہمیں سب ایک خیال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد
کی آل کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے سے عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے بدن سے جو تیرے ماتم میں بہہ گئے شبیر بدن سے جو تیرے ماتم میں بہہ گئے شبیر وہ سارے خون کے قطرے حلال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے سر پیٹتی مرکد سے نکل آئی ہے زہرا آیا ہے محرم سر پیٹتی مرکد سے نکل آئی ہے زہرا آیا ہے محرم مہمانی شبیر کی ایک دھوم ہے برپا آیا ہے محرم مہمانی شبیر کی ایک دھوم ہے برپا آیا ہے محرم سر پیٹتی مرکز سے نکل آئی ہے زہرا مہمان کی خاطر تو زمانے میں ہے مشہور فرماتی ہیں بی مہمان کی خاطر تو زمانے میں ہے مشہور فرماتی ہیں بی سر پیٹ کے دو سب مجھے شبیر کا پرسا آیا ہے محرم سر پیٹ کے دو سب مجھے شبیر کا پرسا آیا ہے محرم اے شیعو میرے رنج و مصیبت پہ کرو غور کیا کیا نہ ہوا جو اے شیعو میرے رنج و مصیبت پہ کرو غور کیا کیا نہ ہوا جو
ناشا زمانے میں کوئی مجھ سا نہ ہوگا. آیا ہے محرم سر پیٹتی مرکز سے نکل آئی ہے زہرا. آیا ہے محرم اس ماہ میں کیا کیا مجھے امت نے ستایا. گھر میرا اجاڑا اس ماہ میں کیا کیا مجھے امت نے ستایا. گھر میرا اجاڑا مہمان بلا کر میرے شبیر کو مارا. آیا ہے محرم مہمان بلا کر میرے شبیر کو مارا. آیا ہے محرم بے وارثوں کو لوٹ لیا خیمے جلائے. دل ان کے دکھائے بے وارثوں کو لوٹ لیا خیمے جلائے. دل ان کے دکھائے. برقع سر زینب سے اسی ماہ میں اترا. آیا ہے محرم سر پیٹتی مرکز سے نکل آئی ہے زہرا. آیا ہے محرم شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا. شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا. محضر قتل رقم 1 سطر میں دیکھا. بالجبین فلک ظلم سر میں دیکھا. موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا. موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا. سرخی خون شفق قلب کو برمانے لگی. شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی. شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی. رخش کو روک کے پڑھنے لگے رویت کی دعا. زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا. وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا. حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا. حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا. صبر وہ بخش کے تاروز جزا دھوم رہے. حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے. حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے. قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلا آئے مجھے. سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا آئے مجھے. خون میں لوٹے علی اکبر نہ جلا آئے مجھے.
تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلا لائے مجھے، تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلا آئے مجھے، پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھی سی لہد کھود کے دفناؤں میں، آپ ننھی سی لہد کھود کے دفناؤں میں، نکلے ارمان جو زماں پیاس سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے، پر گلا منہ سے نئے خالق اکبر نکلے، تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، جو ستائیں نہ ڈراؤں نہ سزا دوں ان کو، داغ پر داغ وہ دیں اور میں دعا دوں ان کو، داغ پہ داغ وہ دیں اور دعا دوں ان کو، شین جب چاند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرزند زہرا امام عصر و زمان کو پکارتے ہیں، وارث پرسا کو، یا حجت اللہ، یا سفینۃ النجات، یا عین الحیات، یا وارث خون حسین، این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، یا صاحب الزمان و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا مولا پیاس بہت طولانی ہو گئی، کب آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے، کب صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے گی، یہ دہر یہ کائنات انتظار میں ہے، مولا آئیے، کربلا کی ہر ماں انتظار میں ہے، یہ صف عزا مجالس جلوس و ماتم بصورت احتجاج ہر عزادار انتظار میں ہے۔ صلوات امام کے ظہور کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور در فیض سے بس اتنی عنایت مل جائے، در فیض سے بس اتنی عنایت مل جائے،
قلب و نظر میں نور ولایت مل جائے، میری سانسوں میں جو کرب و بلا بس جائے، ہماری سانسوں میں جو کرب و بلا بس جائے، ہماری موت کو پھر ویسی حیات مل جائے، اور یا رب لحد سے ہم نیزہ بردار اٹھیں۔ دعائے ندبہ کے تڑپ تڑپ کے ہر مومن کی بے قراری کا عالم ہے، ہر مومن کی آنکھ بے تاب ہے کہ کب فرزند فاطمہ کا ظہور ہو، اور اس کے لیے تیاری یہ صف عزا، یہ تیاری کا مرحلہ۔ تو اسی لیے دعا کرتے ہیں یا رب لحد سے ہم نیزہ بردار اٹھیں، نصیب میں یوں امام وقت کی زیارت نصیب ہو۔ صلوات بھیجتے ہیں امام کے ذکر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احسان ہے اس خالق و مالک کا جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار، وہ خالق، وہ مالک جو آنکھوں سے کی گئی خیانتوں سے واقف ہے، دلوں میں آنے والی بے ایمانیوں سے آگاہ ہے۔ احسان ہے اس رب کریم کا کہ جس نے کبھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ احسان ہے اس رب کریم کا کہ جس نے ہمیں گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی بخشش کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے اور اندھیری قبروں میں چراغ بنانے کے لیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جیسے پاک و طاہر ہستیوں سے تمسک رکھنے کی توفیق دی۔ ہمارا سلام ہے اس مہر سپر کرامت پر کہ جن کے آستان جلال کو بوسہ دینے کے لیے آفتاب مغرب سے واپس ہوا۔ ہمارا سلام ہے اس نیر برج شرافت پر کہ جن کے حریم جلال کی سجدہ بیزیوں سے چاند اپنی پیشانی کو منور کرتا ہے۔ ہمارا سلام ہے شاہ خیبر پر کہ جن کے زور ید اللہ نے خیبر کفر کی دیواروں کو متزل کر دیا۔ ہمارا سلام ہے قاتل مرحب پہ کہ جن کی برش زلف کار دشمنان توحید کے سروں کا بھینٹ طلب کرتی ہے۔ ہمارا سلام ہے اس سید و سردار پر جو تمام عالمین کے لیے مشکل کشا ہے۔ ہمارا سلام ہے اس سید پر جو رخسار یتیم پہ آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا سلام ہے در علم پر کہ جہاں سے گزرنے کے بعد علم و آگہی کا سراغ ملتا ہے۔ ہمارا سلام ہے ابو طالب کے جلیل القدر بچے پر کہ جن کا زچہ خانہ خانہ خدا بن گیا۔ حصار توحید علم الہی کا امین علی علی، قاتل المشرکین امیر المومنین مصداق کل شیء احسنہ فی امام مبین علی علی، شاہ مرداں شیر یزداں علی علی، شجاعت کے مہر تاباں نور قرآن روح فرقاں علی علی، علم لدنی کے معلم چراغ حرم خیر الامم علی علی، یعصوب الدین و ایمان کلمت الرحمن باب امن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب مطلوباً علی کل طالب امام المشارق والمغارب نقطۃ دائرۃ المطالب مولائے کائنات کہ جن کا اعلان ولایت اعلان مولایت میدان غدیر سے تا قیامت من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا سے گونجتا ہوا اس پوری کائنات کا توازن حیات کو برقرار رکھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم آپ سب کو آباد و شاد رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے۔ پروردگار ہماری زندگیوں میں برکت عطا کرے اور ہماری زندگیاں اسی فرش عزا پر گزریں اور اس ذکر کے ذریعے اس راستے پر چلیں جو کامیابیوں کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی جو موضوع گفتگو لیا آیہ مبارکہ کو کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ اللہ سے
محبت میں شدید ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی پہچان جو پورے کا پورا دین جس بنیاد پر قائم ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جیسے کل کہا تھا کہ حبن فی اللہ بغضن فی اللہ، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی، بغض بھی اللہ کے لیے۔ اور اسی لیے مومنات کہ یہ قربتاً اللہ کا راستہ جو ہے کہ پر ہر کام اس پروردگار کی رضا کے لیے۔ کل بتایا تھا کہ محبت میں جو شدت ہوتی ہے، جن کے ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ حزب اللہ، وہ گروہ خدا، کہ وہ مولا کا سورہ مائدہ کی وہی آیہ مبارکہ کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں اور ولایت کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس بندھن کو کی حفاظت کرتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو پھر وہی کامیاب ہے اور وہی غلبہ پانے والے ہیں، وہی حزب اللہ ہیں، وہی کامیاب گروہ ہے۔ تو لیکن محبت کا معیار کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کا پتہ کیسے چلے؟ اور اس کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے کہ مولا کا یہ جملہ جو ہے، مولا کہتے ہیں پہلے اپنے نفوس کو جو ہے ہماری محبت کا اہل بناؤ، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ توحید کا راستہ اہل بیت کے در سے ہو کر گزرتا ہے، اور جب ہم ان سے دیکھتے ہیں، کیونکہ علی سے بڑا توحید سے روشناس کرانے والا کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے، اور علی سے بڑھ کر ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ کیسا پروردگار ہے۔ ہمیں کیا معلوم وہ کتنا عالم ہے، وہ کیسا قادر ہے، وہ کیسا رازق ہے۔ ہم تو اس در پر آئے، اور جب ہم اس در کی شان دیکھتے چلے گئے تو ہمیں بتایا انہوں نے کہ دیکھو کہ، اور اسی لیے کہا تھا نحن وجہ اللہ، ہم اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اور مولا نے یہی کہا تھا کہ دیکھو جب اس در پر آؤ، مقام شیعہ اسی لیے بلند ہے جو کل کہا تھا، کیونکہ کہ وہ اس راستے سے گزر کر وہ توحید سے آشنا ہوتے ہیں۔ تو مولا نے کہا تھا پہلے اپنے نفوس کو ہماری محبت کا اہل بناؤ۔ یہ محبت کو اہل کیسے بنایا جائے؟ خوش قسمت ہیں ہم کہ یہ جو مکتب حسین کھلتا ہے نا، یہ کیسی یونیورسٹی ہے، یہ کیسا ادارہ ہے، یہ فقط اور فقط یہ چاند محرم کا دیکھ کر یہ عزا خانے نہیں کھلتے، یہ ہماری زندگیوں کے وہ راستہ کھلتا ہے جہاں پہ چلتے ہوئے، جہاں پر آ کر جس ماحول میں سانس لے کر جو ہے ہمیں وہ حیات نصیب میں ہوتی ہے، کہ جہاں پہ بندگی کا وہ آشکار ہوتا ہے کہ انسان وہ پروردگار عالم کے جس نے انسان کو اشرف بنا کر بھیجا، بہتر بنا کر بھیجا، پروردگار کہتا ہے کہ اپنے عہدے کی پہچان کر، اپنے عہدے کی حفاظت کر، اور دیکھ تو صحیح کہ یہ فضائل انسانی سے گزر کر جب تو در معصوم کا دامن تھام کر آگے بڑھے گا تو تجھے اپنے انسان ہونے پہ فخر ہوگا۔ فرشتہ، عموماً لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب کسی کو فرشتہ کہا جاتا ہے، لیکن فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ یہ بڑا مشکل ترین راستہ ہے، اسے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کے دور میں ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں، کہ منزل انسانی یہ کوئی عام منزل نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو پہلے کچھ اور بن جاتے ہیں، انسان بننے کی منزل سے ہم گزرتے ہی نہیں ہیں۔ منزل انسانی کا کمال جہاں نظر آتا ہے تو وہ بندگی کی معراج نظر آتی ہے، اور اس کے لیے آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ جو ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے واقعی بتایا کہ اللہ سے محبت کیسی شدت اختیار کر جب کر جائے تو کیا مقام، کیا مرتبہ ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو ان کی داستانیں سنایا کریں۔ اسی لیے اکثر یہ جملہ کہتی ہوں، جیسے کل کہا تھا نا، ممبر بلند ہونے کے لیے، ممبر لوریوں کے لیے نہیں ہے، ممبر ہم جذباتی قوم، اس لیے کہ یاد رکھیے گا دین کا جذبات سے تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہ جملہ ناگوار بھی گزر جائے، لیکن میں اکثر یہ جملہ کہہ جاتی ہوں کہ ممبر پہ پہلے ہوش اور پھر جوش، اسی لیے کہ یہ کلیہ جو ہے، یہ ہوش میں آ کر جو جوش بنتا ہے وہ میسم اور ابو ذر کا مقام ملتا ہے۔ اسی لیے کہ پہلے معرفت، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، مولا کہتے ہیں پہلے معرفت حاصل کر لو پھر چاہے جو عمل کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر چاہے کوئی گناہ، مولا کہتے ہیں جب معرفت مل جائے گی تو وہ معرفت گناہ کیسے کرے گی؟ اسی لیے کہ معرفت کے کیا معنی ہے کہ جب در معصوم پر آ کر معرفت ملتی ہے تو پھر قمبر کا مزاج دیکھتے جاؤ، پھر مقداد کی طینت دیکھو، پھر کوئی فضا سے پوچھے کہ تخت و تاج کو ٹھوکر کیسے مارتے ہوئے نظر آتی ہے، کہ دنیا قدموں میں نظر آتی ہے، دنیا کو ٹھوکر مارتے ہوئے نظر آتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ معرفت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ جب ہم دنیا کو ٹھوکر مارتے ہوئے نظر آ جائیں، کوئی دنیا کا اقتدار، دنیا کے عہدے ہمیں کوئی اپنی طرف
बुला नहीं सकते हैं। तो बहरहाल फिर कहती हूँ उसको समेटते हुए आयतुल्ला बहजत का ये जुमला कि ये पूरे का पूरा एक मुख्तसर से जुमले में पूरा फ़लसफ़ा बंदगी है और खुदा से मोहब्बत का रास्ता बताया जा रहा है। वो कहते हैं कि कोशिश ये करो कि अपने इख्तियार से गुनाह ना करो। अरे समझ में आ रही बात? कहते हैं कि इंसान ये बंदगी का रास्ता अपने इख्तियार से गुनाह ना करे। कि हमें मालूम है कि आज के दौर में हमें कौन ऐसा है जिसको ये मालूम ना हो कि वाजिबात क्या है, गुनाह क्या है कि नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि याद रखना कि इंसान जानते हुए जो गुनाह करता है उसकी बख्शिश नहीं है, उसकी माफ़ी नहीं है, फिर मार्फत का रास्ता नहीं खुलता है। लेकिन हाँ कि इंसान जब, क्योंकि परवरदिगार कहता है कि मैंने तुझे इंसान बनाने की मंजिल के बाद लावारिस नहीं भेजा, मैंने तेरे लिए ऐसे अशरफ हस्तियों को भेजा है जो तुझे कमाल का सफ़र तय करवाते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा। जब हम ये कहते हैं ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता नेमत वालों का रास्ता है, तो इस रास्ते पर चलते हुए वो रास्ता के जो आशिकाने अली ने उसकी तशरीह करते हुए हमें नज़र आए हैं। जो रास्ता अली ने बताया उसकी तशरीह अबू ज़र ने की है, मीसम ने की है। और जब हम ये देखते हैं कि इनका रास्ता कैसा रास्ता है तो फिर नज़र आता है कि दुनिया इनकी नज़र में कोई नहीं है। तो कहते हैं मोहम्मद पर बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व। और वो कहते हैं कि इसीलिए मकामे दुआ भी यही है, मकामे दुआ भी यही है कि तुम तय करो कि तुमने बनना क्या है। वो परवरदिगार कहते हैं मैंने तुम्हें बड़ा इख्तियार देकर भेजा है, ऐसे नहीं भेजा। इंसान के अंदर जब वो रूहानियत को बुलंद करता है, मानवियत को बुलंद करता है, तो परवरदिगार कहता है कि तेरे अंदर वो सलाहियतें मैंने दी हैं। क्योंकि जिस चीज़ को उसने दिया ना उसका तकाजा नहीं करता, वो उसका मुतालबा नहीं करता। उसने इबादत उतनी वाजिब करार दी जितना उसका बंदा कर सकता है। उसके बाद मुस्तहबात हैं, हर किसी की अपनी तौफीकात हैं। लेकिन यही इसीलिए कहा कि देखो कि मकाम दुआ क्या है कि वो परवरदिगार के जिसने तुम्हें इतने कमालात देकर भेजा है, तो अब तुम तय करो ना कि तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें अपने इख्तियार से तुमने दुनिया वालों की निगाह में बुलंद होना है या जिसने तुम्हें कमालात देकर भेजा है और तुमने उन कमालात को मकाम शुक्र ये है कि उन कमालात की आगही करते हुए तुम उस बंदगी के उस मयार पे आ जाओ कि परवरदिगार के कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें भेजा था। मकामी बंदगी और कमाल तो यही है ना कि इंसान को जिस तरह से वो कहते हैं मैंने तुम्हारा नफ्स को पाकीज़ा बनाकर भेजा मैंने, और तुम्हारा काम फ़कत ये कि तुम इस नफ्स की चौकीदारी में गुजार दो। और जब नफ्स की चौकीदारी में गुजारोगे तो यानी जब पलट के जाओगे ना, जाना तो सब नहीं है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि पलट कर सब ने वहीं जाना है। लेकिन परवरदिगार कहता है कि आना कमाल नहीं है, वो तो मैंने भेजा है, कमाल देकर भेजा है। ये तुम्हारा जब वापस मेरी तरफ पलट कर आना है ना, वो तुम्हारा कमाल होगा कि जिस कमाल के साथ भेजा था उसी कमाल के साथ तुम वापस पलट कर आ रहे हो। सलावत भेजने की रसूल खुदा क्या फरमाते हैं? रसूल कहते हैं कि जब भी दो मोमिन मिलें तो बजाय इधर उधर की बातें करने के तुम इसीलिए कि महफिल से मुराद फ़कत हज़ारों का मजमा नहीं होता, फ़कत ये नहीं कि कितने लोग हैं। जब भी दो मोमिन मिलें तो फिर उस नशीस्त को जो है किस चीज़ से जीनत दो? वो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से दो। जीनत दो, इसीलिए कहा ना जीनत के क्या हैं कि इसीलिए कहा कि क्यों मौला ने कहा था हमारे लिए बाइसे जीनत बनना, बाइसे नंगोआर नहीं। इसीलिए कि जब तुम अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करोगे, अली का जिक्र, अली जो अली है, कल भी कहा था कि जो बुलंदियों को बुलंद करने वाला है, कि जहाँ रिफ़तें आकर जो है दम तोड़ देती हैं, जहाँ बुलंदियाँ आकर अपने आप को बुलंद करना चाहती हैं, क्या मरकज़ है ये इस्मत तहारत का कि कहते हैं कि ये ज़िक्र जब किया जाए, और ज़िक्र के मायनी फिर यहाँ से बात से आ जाती है, तो ज़िक्र के मायनी ये तस्वीरों को घुमाना नहीं है, ज़िक्र के मायनी लबों की जुम्बिश नहीं है मौला का। बल्कि मासूम का एक और फरमान भी है, मासूम कहते हैं कि याद रखना हमारे फ़ज़ाइल, हमारे लिए मसला यही है जो आजकल के हालात भी हमारे सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के, हम समझे ही नहीं कि मंजिल फ़ज़ाइल क्या है, फ़ज़ाइल का बयान क्या है। लेकिन मासूम क्या फरमाते हुए नज़र आते हैं? मासूम कहते हैं हमारे फ़ज़ाइल तुम्हारी ज़बान पे आने से पहले तुम्हारा वजूद सुनाए। वो कहते हैं तुम्हारी ज़बानें ना हमारी फ़ज़ाइल सुनाएं। वो क्या, बल्कि अकील उल गरवी साहब का ये जुमला है, वो कहते हैं क्या हमारे मौला जो हैं वो खुशामद पसंद मौला हैं?
علی کو ضرورت ہے کہ کوئی علی کے فضائل علی کو سنا کے، یہ ہماری نفسیات ہے یہ. اسی لیے کہا کہ یاد رکھنا کہ دین کے معاملے میں کیوں کہا تھا کہ مومن دین کے معاملے میں جو ہے وہ بخیل ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. وہ دنیا والوں کے لیے کچھ نہیں کرتا. دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں کہ دنیا ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہی ہے، دنیا ہم سے کیا بلوانا چاہ رہی ہے. اگر آپ سے سب راضی ہیں نا، بات سے تھوڑی سی بات نکل گئی، اگر آپ سے سب راضی ہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ سب آپ سے راضی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اور اسی لیے کہا کہ یاد رکھنا، اور پھر کہا کہ آپ اور سب کو خوش کرنے کی بھی کبھی کوشش نہ کریں. ممکن نہیں کہ آپ سب کو خوش کر سکیں، اسی لیے کہ جہاں پروردگار نے محبت کا مطالبہ کیا کہا، وہاں نفرت کا بھی کہا. یہی ہے نا، اور محبت کا معیار یہی ہے. محبت اس وقت تک محبت نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس سے نفرت نہ کریں جس سے وہ چاہتا ہے. شیطان کیوں بنا؟ اس کو عبادتیں چاہیے ہوتی تو شیطان نہ بنتا. لیکن بتایا کہ یہ شیطان کس لیے شیطان بنا، اور بتایا کہا گیا اور سورہ یاسین میں کہ تم سے یہ عہد دیا گیا ہے، الم عہد علیکم یا بنی آدم، عہد دیا گیا ہے نا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی طاغوت اس میں نہ جانا، شیطان کی ولایت میں نہ جانا، بس میری عبادت کرنا، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ وہ ہے. تو اسی لیے کہا کہ دیکھو ذکر کے معنی جو ہے مولا کہتے ہیں کہ تمہارے زبان بعد میں ذکر کرے، فضائل پڑھے، تمہارا وجود پہلے فضائل سنائے. اور جب تمہارا وجود فضائل سنائے گا تو پھر دیکھو تم معاشرے میں، وہ مردہ معاشرہ ہوگا لیکن اس معاشرے میں جان آتی چلی جائے گی. اس معاشرے کے وجود میں اس طرح سے حیات دوڑنے لگے گی کہ مولا کہتے ہیں کہ پھر ہمارا وہ چاہنے والا، وہ ہمارا محب، ہمارا شیعہ، ہمارا پیروکار جو ہے وہ جہاں سے گزرے گا اس کا وجود بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا. کھڑا ہوا پانی کبھی بھی جو ہے اس میں بدبو آ جاتی ہے، جمود کا شکار کبھی بھی نہیں. اس لیے کہا کہ دین میں جمود نہیں ہے، دین میں ارتقاء ہے. ارتقاء علم کے بعد عمل، عمل کے بعد علم، یہ پورا ارتقاء کا سفر ہے کہ یہ کس طرح سے انسان کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارا مومن بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہاں سبزہ اگتا چلا جاتا ہے، وہاں حیات جو ہے وہ نکل آتی چلی جاتی ہے. صلوات بھیج دیں ایک مرتبہ. اور اسی لیے کہا کہ ذکر علی ابن ابی طالب زینت دو اس ذکر سے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر جتنی بار کرو گے تم ریچارج ہوگے. ذکر علی یہ ہمیں ریچارج کرنے کے لیے کتنی دفعہ موبائل کو ریچارج ہم کرتے ہیں، چارجنگ پہ لگاتے ہیں. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے بظاہر چارجنگ پہ لگا دیا، وہ چارج ہوتا نہیں ہے. کبھی اس کی وجہ، کیونکہ مجھے اس کا یہ تجربہ ہوا تو اسی لیے اب جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر کانشیس ہو جاتے ہیں کہ مجالس کے حوالے سے جب آپ نے جانا ہوتا ہے سارا دن تو سب سے پہلے گھر آ کر سب سے پہلا کام ہوتا ہے موبائل کو چارجنگ پہ لگانا. تاکہ اب یہ میں جملوں پہ اس لیے زور دیتی ہوں بچیوں کو سمجھانے کے لیے، ہم کس وجہ سے اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ موبائل چارج ہونا چاہیے تاکہ رابطہ آسان ہو جائے، کسی کو مشکل نہ ہو، ہمیں کسی سے کرنا ہو یا کسی کو ہم سے کرنا ہو تو یہ کنیکشن جو ہے یہ جڑا رہے. اب ایک دفعہ جب موبائل کو چارجنگ پہ لگا کے اپنی تیاری وغیرہ سارا کچھ کیا، لیکن آ کے دیکھا تو موبائل چارج نہیں تھا. اب وجہ سمجھ نہیں آئی، اسباب سارے تھے، لائٹ بھی موجود تھی، چارجر بھی تھا، سب کچھ موجود تھا. اور اس کے بعد مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ جو فالٹ تھا میرا اور جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، لاپرواہی ہوئی، اور وہ لاپرواہی یہ تھی کہ میں نے کنیکشن کو صحیح جوڑا نہیں تھا. یعنی وہ کنیکشن جو ڈھیلا تھا، اس کی پن جو ڈھیلی تھی، اس کی وجہ سے وہ چارج نہیں ہو سکا. تو اب مجھے یہ، اور انہی چیزوں سے میں کچھ پوائنٹس لے لیتی ہوں. اب مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ فقط اور فقط جو ہے غدیر کو ایک دفعہ بیان کر دینے سے، جو ہے یہ کہہ دینے سے کہ علی میرا مولا ہے، فقط یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے سب اسباب جو ہے پھر سب کچھ ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں. کہا کہ نہیں، غدیر سے ایسا کنیکشن جوڑو کہ وہ ڈھیلا نہ ہونے پائے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ مولا نے یہی کہا کہ، اور معصوم کی جو ہے یہ سامنے ہمیں نظر میں یہ آتا ہے کہ دیکھو تمہارا غدیر سے ایسا رابطہ ہونا چاہیے، مولا کے معنی تمہارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ تم نے اپنا مولا مانا، آقا مانا، سید و سردار مانا. تو مولا کے معنی کیا ہیں؟ اب یہاں پر ایک جملے میں اس کو جو ہے فوراً بیان وہ کر دوں کہ
पूरे के पूरा खुलासा ये है, याद रखिएगा इस कनेक्शन का। हम ये कहें कि हम मोहब्बत के जितने भी दावे करते रह जाएं, हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन कहा कि याद रखना जितनी तुम्हारी अताअत है ना, तुम्हारी मोहब्बत उतनी है। बस इसके बाद आप चाहे जितने कहते दावे करते रह जाएं, वो सब दावे बेबुनियाद हैं। कि हम कहें कि हम बहुत मौला के चाहने वाले हैं, हम बहुत मौला के मानने वाले हैं, कहा नहीं, जितनी तुम्हारी अताअत है, यानी कि हमने मौला माना तो अब देखा कि मौला की चाहत किस में है, मौला की मर्ज़ी किस में है, मौला हमें कैसा नमाजी देखना चाहते हैं, मौला हमें कैसा रोज़ेदार देखना चाहते हैं, मौला हमें कैसा मोमिन देखना चाहते हैं। क्योंकि मौला ने कहा कि कभी भी किसी को सजदों में और मस्जिदों में जाने से ना परखना, बल्कि मोमिन को उसके मामलात से परखते हुए नज़र आना। क्यों कहा कि मौला हमें देखना कैसा चाहते हैं, जितनी अताअत उतनी मोहब्बत है। और अच्छा फिर ये भी ये है कि हमने मोहब्बत के लिए फ़कत यही बात अब तक की कि मोहब्बत है, कहा कि याद रखना मोहब्बत उस वक्त तक कमाल को नहीं पहुंचती जब तक के साथ इजहार बरात ना हो। यानी जिस चीज़ से वो उनके लिए नापसंदीदा हैं, हम उसको जो है वो ना जो है करें। इमाम के ज़हूर के लिए एक मरतबा सलावत भेज दें। अपने इमाम की रज़ा के लिए ये कहा कि इसीलिए अगर हमने ज़िंदगी में गुजारने हैं तो फिर हम ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब जब जब करते चले जाएं, तो फिर उस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में, अपने वजूद पर, अपने माशरे में फिर इस तरह से अप्लाई करते हुए नज़र आए कि मौला कहते हैं कि तुम्हारी ज़बान ना बताए कि तुम किसके शिया हो, किसके मानने वाले हो, बल्कि पर लोग तुम्हारा वजूद देखें, तुम्हारे एतवार देखें, तुम्हारा चाल चलन देखें, तुम्हारी ज़बान जो है वो सच्चाई बोलते हुए नज़र आए, तुम ख़यानत करते हुए नज़र ना हो। यानी कि लोग तुम्हारे पूरे के पूरे वजूद को देखते हुए बेसाख्ता कहें ये किसी और दर का मानने वाला नहीं, ये तैयबीन के घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है। जहाँ इश्क होता है वहाँ मैं नहीं होती है, वहाँ हर काम होता है कि हमारी बीबी हमसे राज़ी हो जाए। और इसीलिए मोमिनात कि जब हम इस अंदाज से इस फर्श पर आकर बैठें तो उल्मा हमें एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि ये गिरिया ये रस्म नहीं है, याद रखिएगा, ये गिरिया दरअसल उस तहारत का इंतज़ाम है। यानी वो मुकद्दमा है कि हमने गिरिया करके हम अपने आप को मंजिल तहारत पर लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर ये कि जब तहारत की मंजिल आ जाए तो फिर हम ये देखते हैं कि हमने हमारे लिए उन रास्ते पर चलना आसान है, क्योंकि गुनाहों की आलूदगियों के साथ हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते जो बंदगी का रास्ता है। सलावत एक मरतबा भेज दें। हमारा सलाम है बीबी आपकी पाक गोद पर। 2 मुहर्रम करबला वालों का काफ़िला आज करबला अपनी मंजिल पे पहुंच रहा है। अज़ादाराने इमाम, बस एक जुमला याद रखिएगा, करबला ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए वारिस पुरसा को बुलाते हैं, अभी एक मार्का होना बाकी है। हम सफ़े अज़ाब पे आते हैं और तड़पते हुए कहते हैं, आइए मौला, बस हम यहाँ से उठें तो आपके काफ़िले के लिए हम तैयार हों। हमारे अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत, वो रूहानियत हमारी बुलंद हो कि हम आपके लश्कर में शामिल होने के काबिल हो सकें। खुदा आप सबको सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। ये सोच कर पुरसा दे दिया करें कि वो माँ आकर बैठती है जिसने चक्कियाँ पीस के हुसैन को पाला। मक्का जो छोड़ा है हुसैन ने, और उसके बाद रास्ते में जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर, उसके बाद ये काफ़िला जब आगे बढ़ता है और वो सरज़मीन आती है जिसे करबो बला कहते हैं, या हवारी से पुरसा आई है, या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी वला तोहलिकनी,
یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. بی بی جس حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا، بی بی وہ حسین کرب و بلا کا مہمان ہونے جا رہا ہے. کہتے ہیں ذوالجناح نے قدم روک لیے. امام نے کئی سواریاں بدلی لیکن کہتے ہیں کسی نے بھی آگے قدم نہیں بڑھائے. ایک مرتبہ فرزند زہرا نے خاک اٹھائی خاک اور اس کو سونگا، اور اس کے بعد کربلا کے بن میں ایک جملہ گونجا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب وہاں کے لوگ آئے تو مولا نے کہا بتاؤ اس کا نام کیا ہے. کسی نے ماریا کہا، کسی نے دشت نینوا کہا، لیکن امام کچھ اور سننا چاہتے. ایک بزرگ تھا، اس نے آہستہ سے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا خیمے یہی لگا دو. کہتے ہیں کہ مقتل کی روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب عالیہ کو کہ 2 مقام پر ہی غش آیا ہے، ایک کربلا میں بعض روایتیں کہتی ہیں اور ایک واپس مدینہ جا کر. باقی وہ ام المصائب بی بی، سلام بی بی آپ کے صبر پر، آپ کے حوصلے پر سلام. اے ثانی زہرا، اے علی کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام ہو. شریکت الحسین بی بی کہتے ہیں ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ میرے حسین کو بلاؤ. جب امام آئے بہن کے پاس تو ایک مرتبہ کہا حسین جلدی سے یہاں چل، حسین جلدی سے یہاں چل، یہاں مجھے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے. بس اس وقت عزادارو کہتے ہیں بھائی نے بہن کو سہارا دیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے میری ماں جائی، اے میری بہن، میں تجھے وہ مقام دکھاؤں جس کا وعدہ تھا. اے زینب وعدے کی جگہ آ گئی. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام نے دکھانا شروع کیا. امام نے کہا زینب یہ وہی تو جگہ ہے جہاں میرے انصار شہید ہوں گے. اے زینب یہ وہی تو جگہ ہے جہاں پہ میرا اکبر گرے گا. اے زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں قاسم کے ٹکڑے گریں گے. اے قاسم یہاں پہ زینب یہاں تیرے اون و محمد گریں گے. اے زینب یہ وہی جگہ ہے. بس عزادارو مجھے نہیں معلوم، میرا دل یہ کہتا ہے اللہ جانے بھائی نے بہن کو وہ مقام کیسے دکھایا ہوگا جسے طلع زینبیہ کہتے ہیں کہ زینب یہاں سے تو دیکھتی رہے گی، زینب تیرا بھائی پہ شمر خنجر پھیرتا رہے گا. بس عزادارو کہتے ہیں کہ بی بی غش کھا گئی تھی. بس اس کے بعد حسین آئے، قبیلے والوں کو بلایا، حسین کی مظلومیت کا ماتم کرتے جانا. ہائے میرا غریب امام، ہائے غریب زہرا. کہتے ہیں عزادارو مولا نے جب بلایا ہے نا قبیلے والوں کو تو مولا نے کہا کہ اس کی قیمت مقرر کی اور کہا علی اکبر کے نام کی جاگیر یہ امام نے خریدی ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ خرید کر تمہیں ہبہ کیا ہے، لیکن یہ حسین ابن علی فرزند رسول تم سے کچھ حاجتیں رکھتا ہے. امام نے شرطیں بھی بتائی تو کس طرح سے. بس عزادارو باتم کرتے جانا، غریب کا پرسہ دیتے جانا. کربلا کا مہمان ہو گیا، آج 2 محرم ہو گئی نا، 8 دن کا مہمان فاطمہ کا بیٹا رہ گیا. بس عزادارو کہتے یہ گریہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھنا. امام جعفر صادق نے اس گریہ کی آوازوں پہ رحمتوں کی دعا کی ہے. عزادارو بی بی کہتی ہے ایسے نہ رویا کرو. ارے جس ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا نا، فضا کہتی تھی کہ بی بی ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے حسین کو میری گود میں دے دو، تو فاطمہ کہتی تھی حسین کو جدا کروں میرا دل پھٹتا ہے. عزادارو چکی بھی پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر. بس عزادارو وہ ماں تم سے اتنا چاہتی ہے، وہ ماں تمہاری جنت کی بھی ضمانت لیے ہوئے ہے. وہ کہتی ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گی تمہارے بغیر، لیکن ماں یہ چاہتی ہے جب میرا حسین پہ رو، جب میرے حسین کا ماتم کرو تو ماں بی بی کہتی ہے ایسے رویا کرو جیسے تمہارے سامنے خدا نہ کرے تمہارے جوان کی میت پڑی ہو. بی بی کہتی ہے ان آنسوؤں کی پیاسی ہے یہ بیویاں. بس عزادارو مادر حسین کو راضی کرتے جانا اور بی بی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہے. بس عزادارو
بس عزادارو کہتے ہیں کہ امام نے حاجتیں بھی کی تو کیا پیش کی، اپنی شرطیں بتائی تو کیا بتائی ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ کھیتی باڑی نہ کرنا، یہاں پہ زراعت نہ کرنا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اب دیکھو تو صحیح کہ ہمیں امام نے کہاں یاد کیا ہے۔ امام کہتے ہیں جب میرے زائر آئے تو ان کو 3 دن تک ان کی میزبانی کرنا، ایسے نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حسین ابن علی فرزند رسول تم سے ایک اور حاجت رکھتا ہے، دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے، ہماری لاشیں بیابان میں پڑی ہوگی، بس تم ایسا کرنا کہ ان لاشوں کو دفنا دینا۔ لیکن عزادارو امام کو تسلی نہیں ہوئی، امام نے خواتین کو بلایا، امام نے کہا اگر تمہارے مرد اس خوف سے آگے نہ بڑھے تم انہیں غیرت دلانا، دیکھو تمہارے نبی کا نواسا ہے یا زہرا، یہ رسول زادی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس نبی کا بیٹا ہے، تم غیرت دلانا۔ لیکن عزادارو ہائے میرا مظلوم امام، واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، آؤ امام زمانہ، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے میرے مولا، میرے امام کی غربت تو دیکھو، ننھے ننھے بچوں کے سامنے حسین بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اے کم سن بچوں معلوم ہے نا میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا بیٹا ہوں، دیکھو تمہارے ماں باپ اگر دفن نہ کرے، ارے تم سے دفن تو نہ ہو سکے گا، لیکن ہاں ایسے ہی کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی واغر بتا، ایک ایک مٹھی خاک کی لے کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں ساما میں، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں ساما میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا ہے علی اصغر کو شان تیرے داماں میں، سلایا ہے علی اصغر کو شان تیرے داماں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، حسین حسین۔